الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومحبوبنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر صدق اللہ العظیم۔ حمد و صلات کے بعد محترم سامعین، بزرگوں، بھائیوں، پچھلا جمعہ آپ حضرات کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں پڑھایا تھا۔ آج بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، منقبت میں کچھ آپ کے سامنے عرض کروں گا، کیونکہ یہ وہ ہستی ہے کہ جو سب سے پہلے ایمان لائے۔ ایمان لانے میں بھی ان کا پہلا نمبر ہے، اور نبی کے مصلی پر امامت کرانے میں بھی ان کا پہلا نمبر ہے، اور نبی کے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینے میں بھی ان کا پہلا نمبر ہے، اور حج کے امیر بننے میں بھی ان کا پہلا نمبر ہے، ہجرت کا سفر بننے میں اور غار میں داخل ہونے میں بھی ان کا پہلا نمبر ہے، اور روزے میں ان کے ساتھ آرام کرنے میں بھی ان کا پہلا نمبر ہے، جنت میں بھی ان کا پہلا نمبر ہوگا۔ یار غار جسے کہا جاتا ہے، یار مزار جسے کہا جاتا ہے، رفیق سفر، رفیق غار اور رفیق فی الجنہ، جنت میں بھی آپ کا رفیق۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے فضائل اور مناقب ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اول الناس منہم من صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، کہ جس نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ قرآن مجید کی 7 آیات ایسی ہیں جو آپ کی مدحت میں، آپ کی تعریف میں نازل ہوئی تھی۔
حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق بہ، یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں۔ فرمایا کہ والذی جاء بالصدق سے مراد کہ جو صدق لے کر آئے، سچ لے کر آئے، شریعت لے کر آئے، اسلام لے کر آئے، وہ کون ہے؟ ابو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور وصدق بہ، سب سے پہلے جس نے آپ کی تصدیق کی، آپ کی شریعت کی، آپ کے اسلام کی تصدیق کی، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے۔ اور قرآن مجید کی تفسیر جو کی جاتی ہے، سب سے پہلا نمبر جو تفسیر کا ہوتا ہے وہ آیات کے ساتھ تفسیر کرنا۔ قرآن مجید کی جو آیات ہیں تو آیات کی دوسری آیات سے تفسیر کرنا، اس کی تفصیل بیان کرنا، اس کی وضاحت کرنا، ایک یہ تفسیر ہوتی ہے قرآن مجید کی۔ اور ایک تفسیر ہوتی ہے کہ قرآن مجید کی آیات کی وضاحت کی جائے، تفسیر کی جائے، اس کے مضمون کو بیان کیا جائے حدیث کے ذریعے سے۔ تو قرآن مجید میں بلکہ ہم نماز جب پڑھتے ہیں ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، اور اس میں ہم یہ بھی پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اور آگے ہے صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے اللہ میں صراط مستقیم پر چلا۔ اس صراط سے، اس راستے سے کیا مراد ہے؟ آگے آتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، کہ وہ لوگ جن پر آپ نے انعام فرمایا ان کے راستے پر چلا۔ اب ایک آیت یہ ہے، اس کی تفسیر حضرت اکرمہ صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ تفسیر کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر دوسری آیت سے کی گئی ہے۔ کون سی دوسری آیت؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ النبیین سے مراد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور صدیقین سے مراد صدیقین کے سردار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے، اور آگے الشہداء سے مراد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہے۔ اور آگے الصالحین سے دوسرے سارے صحابہ مراد ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اور ہم تک پھر پہنچا، تین واسطے ہیں۔ سب سے پہلا واسطہ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے قرآن مجید وحی لے کر آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور دوسرا واسطہ ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک، اور تیسرا واسطہ ہے صحابہ کی ذات، صحابہ کرام۔ اور یہ تینوں واسطے جو ہیں، ان تینوں کی خود اللہ نے تائید فرمائی ہے۔ جبرائیل امین کے بارے میں فرمایا نازل بہ الروح الامین، وہ خیانت نہیں کرتے، وہ امین ہیں۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو پھر پورا قرآن مجید اترا، آپ صادق اور امین تھے۔ اور پھر صحابہ، ان کے بارے میں اللہ بھی گواہی دے رہے ہیں جگہ جگہ پر، اور اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ میرے صحابہ ہیں، اصحابی، میرے صحابہ ہیں۔ آپ اپنی طرح نسبت فرما رہے ہیں۔ اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم المہتدون، اولئک هم الصادقون،
اولئک هم الراشدون، یہ ہدایت یافتہ ہیں، یہ سچے ہیں، یہ میرے ستارے ہیں۔ آپ خود ان کی تائید فرما رہے ہیں۔ اور یہ نبوت اور صحابیت، یہ دو منصب دنیا میں ایسے ہیں کہ جن کا خود اللہ جل شانہ انتخاب فرماتے ہیں۔ ہر کوئی آدمی اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے نبی نہیں بنتا، اللہ نبی بناتے ہیں، اللہ رسول بناتے ہیں۔ ہر کوئی صحابی نہیں بنتا، اللہ صحابی بناتے ہیں۔ یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، اللہ کا چناؤ ہوتا ہے، ورنہ تو بڑے بڑے امیر بھی تھے۔ ابو جہل بڑا امیر تھا، ابو لہب بڑا امیر تھا، ابو لہب شولوں کا باپ، بڑا حسین و جمیل تھا، اور آپ کا رشتہ دار تھا، آپ کا چچا تھا، لیکن ان کو صحابیت نہیں ملی۔ صحابیت کے لیے شرط ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، آپ کو مانیں، لیکن ان کو اللہ نے ہدایت نہیں دی۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ورنہ تو شاید ہمارا نمبر پتہ نہیں کب لگتا۔ تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا یہ نبوت اور صحابیت یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، اور درمیان میں تین واسطے ہیں ہم تک دین پہنچنے میں۔ جبرائیل علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور صحابہ کرام جو کہ آپ کے شاگرد تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو خود اللہ نے ان کی تصدیق فرمائی۔ جب اللہ نے ان کی تصدیق فرما دی تو اب اس میں کیا پیچھے باقی رہ گیا؟ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے سے قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، الا تنصروہ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو میں اللہ اس کی مدد کر چکا۔ کب؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جس وقت کفار نے آپ کو نکالا تھا، اللہ نے مدد فرمائی۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق دونوں تھے۔ عجیب مفسرین نے نکتے یہاں پر لکھے ہیں کہ پہلے کبھی بھی نبوت چل کر کسی کے دروازے پر نہیں جاتی تھی، آج خود نبوت کو حکم ہے کہ ابو بکر صدیق کے دروازے پر جائے۔ یہ اللہ کی طرف سے نا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ کا ایک بول، آپ کی زبان حرکت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتی، آپ کا قدم مبارک کا اٹھنا یہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا، حدیثوں میں آتا یہ۔ تو اللہ نے فرمایا جاؤ۔ کیوں؟ ہر ایک کا اپنا اپنا تخیل ہے، اپنا اپنا انداز بیان ہے۔ ایک یہ بھی ہے کہ اگر ابو بکر صدیق چل کر جاتے نبوت کے دروازے پر تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ چونکہ وہ چلے گئے تھے اس لیے مجبوراً اللہ کے نبی ان کو ساتھ لے کر گئے، اس لیے اللہ نے شروع سے یہ سارا نمٹا دیا کہ خود نبوت آج چل کر جائے گی ابو بکر کے دروازے پر۔ جب دروازہ کھٹکایا فوراً دروازہ کھول دیا، حالانکہ دشمن پیچھے پڑے ہوئے تھے، بڑی خطرناک رات تھی، فوراً دروازہ کھولا، کیونکہ ابو بکر صدیق پہچانتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے کھٹکانے کے انداز کو بھی جانتے تھے۔ کہا آپ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر چلو ہجرت پہ چلیں، اللہ کا حکم ہے، چلتے ہیں۔ اور پیچھے مشرکین مکہ کی جو امانتیں تھیں، بارہا آپ سنتے رہتے ہیں،
وہ علی المرتضیٰ شیر خدا کے حوالے کی. آپ نے پوچھا، ابو بکر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ امانتے، آپ کے پاس چونکہ لوگ امانتے رکھا کرتے تھے، صحابہ بھی غیر صحابہ بھی، دوسرے دشمن بھی آپ کے پاس امانتے رکھا کرتے تھے. آپ نے فرمایا علی کے حوالے. مطمئن ہو گئے. جانتے تھے ابو بکر بھی کہ علی المرتضیٰ شیر خدا ہے، وہ امانتوں کی حفاظت کرنے والا ہے. اور آج اس امت کی جو امانت ہے وہ کس کے حوالے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے. جا رہے ہیں راستے میں اور آپ کے مبارک قدم جو تھے، آپ کے شمائل میں، آپ کے خصائل میں وہ سارا حسن لکھا ہوا ہے عربی کے اندر کہ آپ کے قدم مبارک کیسے تھے، آپ کے ہاتھ مبارک کیسے تھے، آپ کا چہرہ مبارک کیسا تھا، آپ کی آنکھیں مبارک کیسی تھیں، آپ کا ناک مبارک کیسا تھا، آپ کے کان مبارک کیسے، مکمل حلیہ آپ کا بیان کیا گیا. نرم و ملائم، پانی نہیں ان کے اوپر ٹھہرتا تھا، آپ کے قدموں پر نرم و ملائم. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا کرتے تھے، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ہم نے ریشم کو چھوا ہو، اور آپ کے ہاتھوں سے خوشبو آتی تھی. سارا دن جو مصافحہ کرتا تھا اس کے ہاتھ سے بھی خوشبو آتی تھی. یہ آپ کا معجزہ تھا، اور آپ کے پسینے مبارک سے خوشبو آتی تھی. سبحان اللہ، الحمدللہ. اللہ نے میں ایسا عظیم نبی رسول عطا فرمایا. جب آپ پیدل چل رہے تھے، آپ کے پاؤں مبارک سے خون بہنے لگا. ابو بکر کی جب نظر پڑی تو فرمایا، کہا یا رسول اللہ سوار ہو جائیے. آپ نے فرمایا کس پر؟ جھک کے نیچے. آج ابو بکر نیواں ہو رہا ہے، اللہ اس کو اونچا کر رہے ہیں. من تواضع للہ رفعہ اللہ. حدیث کے الفاظ ہے کہ جو آدمی عاجزی اختیار کرتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، اللہ اس کو بلند فرماتے ہیں. اس لیے تکبر اللہ کو پسند نہیں. ہماری حیثیت ہی کیا ہے ہم سب جانتے ہیں. وہ ایک قطرہ جو ہوتا ہے، بچے بیٹھے سمجھ جائیں، ہماری یہ حیثیت ہے کہ اگر وہ جسم کو لگ جائے بغیر دھوئے پاک بھی نہیں ہوتا، اور ہمیں نہانا پڑتا ہے. یہ ہماری حیثیت ہے. اس لیے تکبر اللہ کو پسند نہیں. اس لیے میں یہ عرض کر دوں، میرے دوست احباب بھائی، نوجوان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ پیش آئیں. خصوصاً یہ 2-3 دن میں سفر میں کہیں گیا تھا رشتہ داروں کے پاس، عجیب وہ باتیں دیکھنے میں آتی ہیں. اپنے ماں باپ کو اتنی گندی گالیاں، خود میں یہ ممبر پر بیٹھا ہوں، اس سے بڑی بات میں نہیں کر سکتا، میں نے اپنے کانوں سے سنا وہ اپنی ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں کہ جنہوں نے ان کو پالا، بچوں کو پالا سنبھالا، ان کی تربیت کی، ان کو اس مقام تک پہنچایا کہ آج وہ کھانے پینے کے، کمانے کے قابل ہو چکے ہیں، کام کرنے کے قابل ہو چکے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں، محبت ماں باپ کے ساتھ، خصوصاً اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ. اگر کسی سے دکھ تکلیف پہنچ جائے کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر کے بعد وہ دکھ تکلیف ختم ہو جاتی ہے، ورنہ دنیا میں ختم ہو جائے گی، آخرت میں مزے مزے ہوں گے. تو اس لیے آپ جھک گئے، کہا یا رسول اللہ میرے اوپر سوار ہو جائیے. اللہ کے نبی آپ کے کندھوں کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں. اور جب ہم بچوں کو اٹھاتے ہیں، جب کندھوں کے اوپر یوں بٹھائیں تو پھر وہ بچہ ہمارا یوں سر پکڑ لیتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے عموماً. اور اس کے پاؤں کہاں آتے ہیں؟ ہمارے سینے پر. تو ہم خود وہ ذرا دماغ میں لائے، اللہ کے نبی جب آپ پر سوار ہوئے ہوں گے تو آپ نے ان کا ضرور ابو بکر کہا سر پکڑا ہوگا، اور سر میں پھر دماغ بھی ہے، سب کچھ ہے. تو آپ نے چھوا، پکڑا، اور آپ کے قدم مبارک جو تھے وہ ابو بکر کے سینے پر ہیں، سینے پر. اور مہر نبوت کہاں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 کندھوں کے درمیان یہاں ہوتی تھی مہر نبوت، جس کے اوپر لکھا ہوتا تھا محمد الرسول اللہ، مہر نبوت تھی.
اور وجود نبوت کہاں ہے؟ نبی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر کتابوں میں لکھا، جب جا رہے تھے تو آپ کبھی دائیں طرف ہو جاتے، کبھی بائیں طرف ہو جاتے، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ آپ نے پوچھا اے ابو بکر کیا بات ہے؟ کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف ہوتے ہو، کبھی آگے ہو جاتے ہو کبھی پیچھے ہو جاتے ہو، کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ، جب میرے دل میں خیال آتا کہ دشمن کہیں دائیں طرف سے وار نہ کر دے، میں دائیں طرف سے ہو جاتا تھا، بائیں طرف سے وار نہ کر دے، حملہ نہ کر دے، میں بائیں طرف ہو جاتا تھا، آگے سے پیچھے سے میں یوں آپ کی حفاظت کر رہا ہوں۔ اور آج کہا جاتا ہے کہ یہ انہوں نے حق کھا لیا تھا۔ ان کے بقول، ہمارے ہاں تو مشکل کشا ایک اللہ کی ذات ہے، ان کے بقول اگر مشکل کشا تھے تو پھر ہمارا تو عقیدہ ہے کہ وہ شیر خدا ہے، ان جیسا کوئی جری بہادر نہیں ہے۔ ہم ہر ایک کو مانتے ہیں، جس کو بستر پہ سلایا ہم اس کو بھی ماننے والے ہیں، اور جس نے اپنی گود میں سلایا ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔ یہ سارے ہمارے ہیں۔ میں انشاءاللہ مستقل جمعہ پڑھاؤں گا کہ اہل بیت سے کون مراد ہیں، اہل بیت سے کون کون مراد ہے، مکمل اس پر وہ باحوالہ انشاءاللہ بات کروں گا۔ تو جب آپ آگے جا رہے ہیں اور پیچھے دشمن بھی آ رہا ہے، ایک جگہ پر جا کر وہ ان کے پاس ہوتے تھے، وہ یہ جو قدموں کے نشان پہچان لیتے تھے، کھوجے، وہ ان کو بھی ساتھ لیا ہوا تھا۔ تو چلتے 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 ایک جگہ پر جا کر نشان یہ صرف ایک آدمی کے وہ قدموں کے نشان ملتے ہیں، جو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ نے اپنے کندھوں پر سوار کر لیا تھا۔ اور قربان جائیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، خطرناک رات ہے، دشمن پیچھے لگے ہوئے ہیں، لیکن مکمل انتظام کیا ہوا ہے، اور آپ کے گھر والوں کے علاوہ کسی ایک کو بھی پتہ نہیں ہے۔ آپ کا ایک وہ جو بکریاں چرانے والا جو تھا، ان کو فرمایا کہ بکریاں چراتے چراتے پیچھے آ جانا، اور اپنے بیٹے سے فرمایا، عبداللہ سے، عبد الرحمن، ان سے فرمایا، اپنے بیٹے سے فرمایا کہ سارا دن مکہ مکرمہ میں رہنا اور وہاں کی خبریں پھر ہمیں پہنچانا۔ اس لیے وہ آگے آگے ہوتے تھے اور پیچھے بکریوں کا ریوڑ ہوتا تھا، تاکہ وہ نشان جو وہ مٹتے جائیں۔ یوں مکمل حفاظت کی۔ آگے غار میں جب گئے تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ باہر ٹھہریے۔ آپ باہر ٹھہرے، تھکے ہوئے تھے، بہت زیادہ اونچائی ہے، اور قربان جائیں کہ اپنے کندھوں پر بٹھا کر اوپر لے کر جا رہے ہیں۔ صفائی کی، صفائی کرنے کے بعد جو جو اس میں سوراخ تھے مکمل آپ نے سنا ہوا ہے۔ ایک روایت کے مطابق ایک سوراخ بچ گیا، دوسری روایت کے مطابق 2 سوراخ بچ گئے، اس لیے پھر آپ نے دونوں ایڑیاں دونوں سوراخوں میں دے دی اور یوں بستر بنا لیا، اور پیارے حبیب سے فرمایا یا رسول اللہ یہاں تشریف لائیے۔ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں ہیں۔ یہ اطمینان، اعتماد تھا، یہ اعتماد تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور آپ کے خاندان پر۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ والضحیٰ، چہرے والا، یہ والضحیٰ سے مجھے ابھی وہ میرے ذہن میں آیا، سورۃ اللیل جو ہے، واللیل اذا، یہ سورۃ اللیل جو ہے اس میں آتا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، آخر میں اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان بیان کی گئی ہے۔ اور یہ کب آیات نازل ہوئی تھی؟ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجو کی دشمنوں نے، اور اس کے بعد ہے سورۃ الضحیٰ، متصل، کوئی بھی فاصلہ درمیان میں نہیں ہے۔ سورۃ اللیل کے بعد فوراً سورۃ الضحیٰ ہے، قرآن میں دیکھ لیں۔ اور یہ کب نازل ہوئی تھی سورۃ الضحیٰ؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کی گئی، کفار نے جب آپ کی الیاذ باللہ وہ عیوب، وہ تنقید کی،
تو اس وقت پھر یہ سورۃ الضحیٰ نازل ہوئی تھی. لیل رات کو کہتے ہیں، ضحیٰ دن کو کہتے ہیں. رات کے بعد فوراً دن ہوتا ہے، ان میں کوئی بھی فاصلہ نہیں. ایسے ہی نبی اور صدیق میں بھی کوئی بھی فاصلہ نہیں. اس لیے آپ نے اپنی حیات میں اپنی مصلی پر ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا تھا، اور 17 نمازیں ابو بکر صدیق نے آپ کی زندگی میں، آپ کی حیات میں پڑھائی تھی. اور آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی یہی پچھلے جمعہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا. تو جس طرح رات اور دن میں کوئی فاصلہ نہیں، ایسے ہی نبی اور صدیق میں بھی کوئی فاصلہ نہیں. اور جیسے ان دو صورتوں میں کوئی فاصلہ نہیں، ایسے نبی اور صدیق میں بھی کوئی فاصلہ نہیں. اور دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اور یہ انسانی فطرت میں داخل ہے کہ تھکاوٹ کے بعد نیند آتی ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آئی تو کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیند نہیں آئی ہوگی؟ لازماً بشری تقاضا ہے. تو وہ بھی سوئے ہوئے ہوں گے. تو اس وقت کون پہرا دے رہا ہوگا اور وہ کہاں سوئے ہوں گے؟ یہ ہم ساری چیزیں سامنے رکھیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں تو ابو بکر صدیق آپ کے چہرے کو پڑھ رہے ہیں، قرآن کے چہرے کو پڑھ رہے ہیں. اور جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آرام کیا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر صدیق کے چہرے کو پڑھ رہے ہیں. اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پہرا دینا بھی سنت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دینا بھی سنت ہے. چونکہ وہ ایک موقع پر آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی دائیں طرف غلام پیالہ پیش کیا گیا، تو چونکہ سنت بھی یہی کہ دائیں طرف سے دیا جائے تو آپ نے غلام کو دیا. شیخین بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر آپ کے غلام، آپ کے صحابہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد اقصی فتح کرنے جا رہے تھے تو جب قریب پہنچتے ہیں تو اس وقت باری کس کی تھی؟ غلام کی. جب آپ کا صحابی وہ جب کسی کا حق نہیں کھا سکتا تو آپ کے بارے میں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو یقیناً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آرام کیا، اور پھر اس وقت آپ پہرا دے رہے تھے. اور پھر آپ نے سنا کہ سانپ نے ڈس لیا تھا، سانپ نے یا کسی اور چیز نے ڈس لیا، تو آپ نے حرکت نہیں کی تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل واقع نہ ہو. لیکن چونکہ سخت وہ ڈنگ مارا تھا اور پھر اس کا زہر تھا، اور زہر جو ہے پھر وہ اوپر کی طرف جب بڑھتا گیا جب آنکھ تک پہنچا اور آنکھ کو برداشت نہ ہوا، اس لیے پھر وہاں سے آنسو نکلا، اور پھر وہ آنسو گرا کہاں پر؟ پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر گرا. جب چہرہ مبارک پر آپ کے آنسو گرے، آپ اٹھ گئے، بیدار ہو گئے. ابو بکر کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے. تو آپ نے فرمایا مجھے اٹھایا کیوں نہیں تھا؟ آپ خاموش ہو گئے. مطلب تو ظاہر کہ آپ کی نیند خراب نہ ہو، آپ آرام کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ایڑی میری طرف کرو. آپ نے ایڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی تو آپ نے اپنا لعاب مبارک اس جگہ پر لگایا، جس کی وجہ سے پھر وہ لعاب، چونکہ تریاق کا اس نے کام کرنا تھا، تو جہاں جہاں تک زہر پہنچا تھا وہاں تک پھر اس لعاب کا اثر پہنچا. اس لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں، اس وقت یثرب نام تھا، جب آپ مدینہ طیبہ پہنچے تو لوگ نہیں پہچان رہے تھے کہ کون نبی کون صدیق ہے. اس لیے ابو بکر صدیق کو پہلے وہ سلام کر رہے تھے،
تو پھر یہ بھی وہ بتانا لوگوں کو ضروری تھا کہ کون نبی ہے کون غلام ہے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور جب دھوپ آئی تو آپ پر سایہ کیا. اس وقت لوگ سمجھے کہ یہ غلام ہے اور یہ امام ہے. تو بہرحال میرے عزیزوں وقت چونکہ ہو چکا ہے تو یہ نبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ فضائل میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. میں نے پچھلے جمعہ بھی آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا اللہ کا قرآن خود اللہ اور اللہ کے نبی ہمیں محبت کا پیغام دیتے ہیں. اس لیے کسی ایرے غیرے کی بات مت سنیں, کسی چینل والوں کی بات مت سنیں. یہ صحابہ کی جو شخصیات ہیں یہ قرآنی شخصیات ہیں, یہ تاریخی نہیں ہے. اس لیے تاریخ کے پیمانے پر ان کو نہ دیکھا جائے. یہ قرآنی شخصیات اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی, تو ہمارے لیے یہ باعث نمونہ ہے. اور ہر ایک کی محبت ہمارے دل میں ہو, ورنہ پھر ہمارا ایمان کامل نہیں ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.